1 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا اسرائیل کو. اس کے اوپر پاکستان کا آفیشیل سٹینس کیا ہے, آفیشیل نیریٹو کیا ہے؟ کیا ہم اسرائیل کی اس تمام صورتحال کو, ایک طرف تو ہم لوگ آبویسلی کہتے آئے ہیں کہ انجسٹیفائڈ ہے, یہ ظلم ہے, یہ بربریت ہے, لیکن ساتھ ہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ساؤتھ افریقہ کو پاکستان نے سپورٹ بھی کیا ہے. آر وی گوئنگ ٹو کنٹینیو دیٹ سپورٹ تھرو اینڈ تھرو؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو پاکستان جو آج ایک ICJ کا فیصلہ آیا ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے بالکل صحیح کچھ فیصلے سنائے ہیں. ایک تو کورٹ نے اپنی جورسڈکشن پہ فیصلہ کیا جس کو اسرائیل نہیں مان رہا تھا, اور اسرائیل کا کہنا تھا کہ ICJ کی اس ڈسپیوٹ میں جو اس وقت غازہ میں سچویشن ہے اس پر ICJ کی کوئی جورسڈکشن, یہ تو وہ چیز رد کر دی گئی ہے. اور دوسرا جو ان کا سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو وہ سٹیپس لینے چاہیے تاکہ غزہ کے باسیوں کو ان اقدامات سے روکا جائے جس کی وجہ سے جینوسائیڈ کنونشن اپلیکیبل ہو جاتا ہے. تو وہ آج یہ ساری چیزوں کو جس طرح سے ساؤتھ افریقہ نے خیر مقدم کیا, جس طرح فلسطینیوں نے خیر مقدم کیا, اسی طرح پاکستان نے آج اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پہ لازم ہے کہ یہ ICJ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اوریجنل ڈیمانڈ ہے کہ ایک سیز فائر اناؤنس کیا جائے اور جلد سے جلد کیا جائے, وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ پروسیس ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے. ممتاز صاحبہ, ہم لوگوں نے 1917 سے 1995 تک بڑے واضح طور پر ایک ڈیموگرافک شفٹ دیکھا ہے, اور وہ ڈیموگرافک شفٹ یہ بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیل زور زبردستی سے, اور بیچ میں نقبہ ہوا, اب یہ سیکنڈ نقبہ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, فلسطینیوں کو ملک بدر کر رہا ہے باقاعدہ طور پر. دے وانٹ کہ غزہ کے لوگوں کو کوئی اور ملک لے جائے اور ان کو وہ لینڈ مل جائے جو چاہیے بیسکلی ان کو. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہیومنز, دے اونلی کیئر اباؤٹ دا لینڈ. ایسی صورتحال میں اسرائیل بارہا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز اور جو بار بار ریزولوشنز پریزنٹ ہوتی رہی, جو بار بار سپیچز ہوتی رہی, ان کو بھی رد کرتا رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز کو بھی انسلٹ کرتا رہا ہے. اب یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں بھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ سنی نیتن یاہو کی, کہ جہاں اس نے بولا کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ان اقدامات سے. تو یہ جو فیصلہ آیا اور اس کے بعد جو کیس چلے گا, ایز somebody who is from foreign services, آپ دیکھتی ہیں کہ اسرائیل کو امپلیمنٹ کروانا, انفورس کروانا پاسبل ہو سکے گا؟ دیکھیں, یہ ہماری ایک دفعہ شاید پہلے بھی بات ہوئی تھی. انٹرنیشنل لا کے مطابق ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ہر اس طرح کا فیصلہ امپلیمنٹ کروا سکتا ہے. وہ UN چارٹر کے مطابق یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو یہ فرض تفویض کیا گیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل جو اس معاملے میں فیل ہو چکی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے اور غزہ میں جو صورتحال ہے اس کو چینج کرنے میں اپنا رول ادا کرے, اور اسرائیل پر زور دے کے فوری طور پر جنگ بندی کروائی جائے. اور اسی وجہ سے اسرائیل کے حامیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل پر زور دیں کہ یہ جو اب جتنی انہوں نے خون ریزی کر لی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اسرائیل کے حامیوں میں سب سے بڑا حامی جو ہے وہ امریکہ ہے. پاکستان اپنے ڈپلومیٹک چینلز استعمال کر رہے ہیں امریکہ کو اس طرف لے کر آنے کی کہ یہ جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے, اس کو سپورٹ کرنا بند کیا جائے. دیکھیں, پاکستان باقی بھی OIC کے ممالک کے ساتھ ساتھ اور جو ڈیولپنگ ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ساتھ مل کر ایک پوزیشن ہم نے لی ہوئی ہے. ابھی آپ جس طرح جانتے ہیں, ابھی نیم سمٹ ختم ہوئی, اس کے بعد ساؤتھ سمٹ ہوئی ہے. UNGA میں پاکستان بالکل ایک موقف پیش کرتا رہا ہے, اور ہم مل کر ایک کولیکٹیو وائس پہ بلیو کرتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک زیادہ بازگشت سنائی دیتی ہے. تو ہمارا رول یہی ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک بلند آواز میں بات کریں تاکہ صحیح کوارٹرز میں آواز بھی پہنچے اور ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ صحیح طریقے سے رجسٹر بھی ہو. فیئر انف.